So when we were getting out in the morning اور ہم یہاں آفس آ رہے تھے تو اتنا فوگی تھا آنیسٹلی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم پہنچیں گے پیک نہیں. لیکن پھر میں نے تو دوبارہ نکلنا نہیں تھا, ایک دفعہ میں آفس کے اندر گھس گئی, لیکن ہمارے بھائی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے چھت پہ بھیجا زبردستی, اور ہم نے کہا جائزہ لیں اور ہمیں ذرا آنکھوں دیکھیں, حال بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. So what did you? لیکن اگر آپ کو ہم ذرا زیادہ صحت مند نظر آ رہے ہو نا تو ہم نے آپ سمجھ جائیے گا کہ ہم نے اس کے نیچے بہت کچھ زیبتا نا ہمارا فیوریٹ ورڈ ہے نا. نہیں آپ کا فیوریٹ ورڈ ہے, میرا بالکل نہیں ہے. اینڈ می بینگ فرام اسلام آباد آئی ایم فیلنگ اے لٹل امبیرسڈ کہ کتنی جلدی انسان جو ہے وہ کسی اور موسم کا یوز ہو جاتا ہے. Just look at this and see how stunning and kind of cold it was in the morning. No, kind of نہیں. Very cold. Look at this. Very foggy, zero visibility almost in Islam Abad. اسلام آباد میں یہ فنومنا ہوتا تھا لیکن ریئر تھا. زیادہ تر دھند میدانی علاقوں میں پڑتی ہے, لیکن صبح آج جب اسلام آباد کے شہریوں نے آنکھ کھولی تو ان کو اپنے گھروں کی کھڑکیوں کے باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ فلائٹ آپریشن کے ڈسٹرپٹ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. سو اف یو آر ہیڈنگ ٹو اسلام آباد اور فرام اسلام آباد, سو آپ کو اپنا فلائٹ آپریشن کے بارے میں معلومات سرٹنلی حاصل کرنی چاہیے. لیکن آج دیر از آلسو اے سگنیفیکنٹ ڈکریز ان دا ٹیمپریچر. شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہے. صبح میں لٹرلی خون جما دینے والی سردی ہوتی ہے نا, جس میں آپ کو بولتے ہوئے بھی دھواں محسوس ہوتا ہے, وہ فیلنگ آ رہی ہے. You can see around us. I'm not sure if you can see anything. اب تو پھر بھی بہتر ہو گیا ہے, لیکن اس سے پہلے تو لٹرلی آپ 6 فٹ یا 10 فٹ کے فاصلے پہ بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے. کتنی کرسپی قسم کی ویسے ٹھنڈ لگ رہی ہے. مجھے نہ لگے تو پھر ٹھیک ہے, ان کو لگے تو واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. لیکن واقعی بالکل ویزیبلٹی ویئر وی آر اسٹیئنگ اٹس ریئلی ایٹ دا ٹاپ فلور آف اے بلڈنگ. کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صبح, تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. بٹ دیٹ از ناٹ سمتھنگ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. شاہزیب خانزادہ کے قلم کا شاہکار کیس نمبر 9 اور سید وجاہت حسین کی ڈائریکشن, عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی گرینڈ میگا پروڈکشن, اینڈ آر ٹاپ ٹیئر ایکٹرز اینڈ آرٹسٹ ان اٹ مطلب ایز سبا ویل. قمر کو سب تو کچھ ہی سلوٹ ہی ہے میں کہتا ہوں. لیکن اور آلسو فیصل قریشی, بیکاز یو نو ایکٹرز اینڈ ہیروز آر کنسرنڈ کہ جی لوگ ان سے نف, لیکن فیصل قریشی لائٹ میں نہ لائیں از بیونڈ دس. فیصل قریشی از بگر باڈی آف ورک جس میں اب ان کا پہلا تھوڑی ہے کہ لوگ ان کو ٹائپ کاسٹ کر دیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, بات یہ ہے کہ اس میں سے نچوڑ کیا نکلا ہے. what are the takes out of this show. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کرتی رہی ہوں, اٹ از این ایجوکیشن. مطلب کسی نے اگر نہیں دیکھا تو میں تو یہ کہوں گی اور سجیسٹ کروں گی کہ پوری فیملیز بیٹھ کے اس شو کو دیکھیں, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ایز ویل. اس ڈرامے کی مثال شہری رحمان صاحبہ نے پارلیمان تک میں دی. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں فرزانہ باری صاحبہ, اسی پہ بات کرتے ہیں کہ مختارہ مائی نے بھی بائی دی وے دی, جو کہ خود ایک ریپ سروائیور ہے. بالکل. اب بتائیے گا کہ ہم کیا ان چیزوں سے اخذ کر سکتے ہیں. اس طرح کی پروڈکٹس, اس طرح کے ڈرامے, اس طرح کے میڈیم کے تھرو ہم نے ملٹیپل میسیجز کو یہاں امپارٹ کیا, جہاں معاشرتی رویوں کی بات ہو رہی ہے, جہاں قانون کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جہاں ایک نا امیدی بھی ہے سسٹم سے, وہ امید کی کرن بھی پیدا کی جا رہی ہے, اور ہمت دکھانے کی بات کی جا رہی ہے. ہاں نہیں, آئی تھنک بہت شاندار ڈرامہ تھا, بہت کمپریہنسو تھا. وہی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس سے بالکل ایجوکیشن اس طرح سے ہوئی کہ لاء کے اندر جو پروویژنس ہیں جس کا عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی ہوئی. کیونکہ جو جو اینٹی ریپ کا پاکستان کا لاء ہے نا, وہ کافی تگڑا لاء ہے, کافی کمپریہنسو لاء ہے. کیونکہ 2016 سے اگر آپ دیکھیں جو کرمنل لاء تھا, اس کی امینڈمنٹس میں یہ چیزیں طے ہو گئی تھیں کہ ڈیلے جو ہے وہ ریزن نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جو سروائیور ہے اس کے اگینسٹ ہولڈ کریں. پھر اس کے بعد بہت سارے دوسرے مطلب لاز کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, مطلب 2021 کا لاء, پھر 2025 میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو اس ڈرامے میں لوگوں کو بتائی گئی ہیں کہ ڈیلے جو ہے اس کے پیچھے جو ایک ہماری سوشل ریزن ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے سروائیورز اکثر کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے, اب کیا کریں. ہاں کہ اور جو کہ اکثر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, جیسے ججز ول ہولڈ دیٹ اگینسٹ سروائیور آف جو ریپ وکٹمز ہوتے تھے کہ جی آپ نے ڈیلے کیا ہے. اب مختارہ مائی کے کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کافی 8-10 اور اس کیس میں بھی ایگزیکٹلی کیس نمبر 9 میں بھی یہی, اور جو کہ آنیسٹلی ایک ٹی وی سیریل کے تھرو دیکھا جائے تو وہ ایک ڈیلے جسٹیفائڈ بھی لگتا ہے. آپ اس ٹراما میں ہوتے ہیں کہ آپ کیسے جا کے اس پہ بات کریں. تو وہی ایک سوشل آگاہی اس کے اندر, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ ڈرامے کے اندر ایک ظاہر لاء کے بارے میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ
کہ وہ اتنا حقیقت پہ مبنی ہے، کیونکہ ہم لوگ تو ڈیل کرتے رہتے ہیں، ریپ سروائیورز آتے ہیں ہمارے پاس، اور ایگزیکٹلی یہ کچھ ہوتا ہے. آئی ٹیل یو، بالکل انہوں نے اس ڈرامے میں سسٹم کو بھی فلی ایکسپوز کیا ہے کہ جو ججز ہیں، جو لائرز ہیں، جو پولیس ہیں، وہ کس طرح سے چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ایویڈنس کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اور پراپر طریقے سے جو پروسیکیوشن نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کنوکشن ریٹ ہمارے ہاں اتنا لو ہے. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا ڈرامہ جو ہے، مطلب میڈیا کی یہ جو سوشل رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی نکل کے آیا کہ لوگوں نے ڈرامے کو دیکھا. ڈاکٹر باری ایک ایلیمنٹ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ون ایلیمنٹ ناؤ واٹ دا لا سیز، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا تگڑا لا ہو گیا ہے اور اس میں obviously جدت بھی آتی رہی ہے تھرو آؤٹ اوور دی ایئرس، اور آپ لوگوں کی بڑی کاوش بھی ہے. آف کورس آئی مین ہیٹس آف ٹو یو آل فار ڈوئنگ اٹ لائک فار سو لانگ. لیکن ہم معاشرتی رویے جو ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹس جو ہیں، وہ ہمارے وہیں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ جو ڈیلے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیے آتا ہے بیکاز ایک تو یو آر یور سیلف آر گوئنگ تھرو اے ٹراما، بٹ آپ کے ارد گرد ایک انوائرمنٹ بھی آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے کہ چپ کر جاؤ. بالکل صحیح ہے. لیکن دیکھیے اب لوگوں کے رویے جو ہیں وہ کیسے بدلتے ہیں، اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کے اداروں کی بھی ہوتی ہے. یہاں تو ہمارے ججز کے رویے نہیں بدل رہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دسمبر 2025 میں ہی یہ جو سپریم کورٹ نے جو ایک ریپ کا کیس تھا، اس کو کہا ہے کہ یہ ریپ نہیں ہے، زنا ہے. اس کو کنسیکچوئل سیکس، یعنی کہ وہ کیونکہ اس کو ریزنس انہوں نے بھی یہی دی ہیں کہ کیونکہ اتنے عرصے کے بعد، کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ ریپ ہوا، وہ پریگننٹ ہو گئی، اس نے اور ڈی این اے میں وہ ثابت ہوا کہ جس کو وہ ایکیوز کر رہی ہے وہ اس کا ہی بچہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ بہت انہوں نے ٹائم لگایا ہے، نمبر 2 ان کے جسم پہ کوئی ریزسٹنس، کوئی نشانات نہیں ہیں، اور یہی چیزیں انہوں نے کر کے، جبکہ ہائی کورٹ نے اس کیس میں جو ریپسٹ ہے اس کو سزا دی تھی 25 سال جو تھی امپریزنمنٹ اور 50 لاکھ جرمانہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ریپ نہیں ہے، دس از لائک فورنیکیشن، دس از لائک ایڈلٹری، زنا ہے. اس کی سزا کو کم کر کے جو ہے نا 5 سال سزا اور 5000 آئی تھنک 5000 جرمانہ. سو آپ امیجن کریں کہ مطلب لا موجود ہے، اور آپ کی جو آپ کا سپریم کورٹ یا آپ کا جو کیس لا ہے اس کے اندر اس قسم کی ججز آ رہی ہیں. نور مقدم کے کیس میں دیکھیں جو باقر نجوی صاحب نے کیا کہا، مطلب ایک عورت جو مرڈر ہوگی، انہوں نے اس کو بھی اس کی وکٹم بلیمنگ کرنا، اس کو بھی نہیں بخشا. تو دیکھیں جو ہمارا اسپیشلی جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جس کے اندر ہماری پولیس ہے، ہماری جوڈیشری ہے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کی پرفارمنس اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ دیکھیں اب بہت ساری کورٹس، جس طرح بتایا گیا 460 کورٹس ہیں پاکستان میں، اب ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، کنوکشن ریٹ کیوں اتنا لو ہے، اور اس کے پیچھے یہ جو ایک پیٹریکل بائس ہے نا پولیس کے اندر اور جوڈیشری کے اندر. کیونکہ مجھے یاد ہے مختارہ مائی کے کیس میں، کیونکہ میں کورٹ میں جاتی تھی اور اس میں 2 بھائیوں نے ریپ کیا تھا، تو جج نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، 2 بھائی ایک ہی ٹائم پہ ایک عورت کو کیسے ریپ کر سکتے ہیں. تو اس کا اپنا مطلب اس کی اپنا ایک سوچ ہے، اپنا ایک باعث ہے، اور وہ اس کو مختارہ کو، اور آپ کو یاد ہے اسی کے اندر انہوں نے اس کو گینگ ریپ کا وہ نہیں کیا تھا، سزا صرف اس لیے دی تھی کیونکہ اس بندے نے کہا تھا کہ جی ہاں میں نے نکاح کیا تھا، تو کنزیومیٹ یعنی کہ سیکچوئل ایکٹ ہوا ہے، لیکن میں نے نکاح کیا تھا، پھر ثابت ہوا کہ نکاح نہیں تھا، پھر صرف پھر اس وجہ سے اس کو سزا ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہی بات ہے کہ سوشل رویے کیسے بدلیں گے، اور ریاست کا بھی کام ہے کہ وہ رویے ان کو کرمنلائز کیا جائے. جیسے وکٹم بلیمنگ ہے، وکٹم بلیمنگ کے رویوں کو آپ کرمنلائز کریں. ڈاکٹر باری بات یہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میڈیا پہ دکھانا ایسے ویری سینسٹیولی انٹیلیجنٹلی میڈ ڈراما جس کے تھرو بتایا جا رہا ہو، دس از ویری امپورٹنٹ، دس از دا نیڈ آف، اس کو بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا. لیکن اب کہ اس ڈرامے میں جی اچھا جی سیکھ لیا، اٹ واز آلسو کمرشل سکسیس. So that adds to it. Yes, کہ ایک صحیح بات بتانا is not going to take it off. کیس نمبر 9 کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اس کی آخری قسم نشر ہو گئی ہے. ابھی ٹیکنگ اے بریک ہے. Thank you so much for being here.